یہ ہمیشہ علماء نے، محققین نے، مورخین نے لکھا ہے اور لکھتے ہیں، ان کا کام ہے تحقیق کرنا، لکھنا. لیکن مسلمان مومن اولیاء کے ماننے والے ان کی تعریف اگر کرتے ہیں تو حقیقت پر مبنی وہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ مومن کوئی ایسا نہیں جو جھوٹ بولے قصدن. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکات صرف مسلمانوں نے نہیں لکھی، تاریخ کے اندر ہندو مورخین نے بھی اس بات کو تسلیم کیا. تاریخ لاہور جو لکھی ہے یہ کنہیا لال اس کے مصنف ہے. کنہیا لال نے صفحہ نمبر 91 پر تاریخ لاہور میں یہ بات نقل کی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے اندر، 10ویں صدی عیسوی، 5ویں صدی ہجری کے اندر مسلمانی دین پھیلانے میں علی حجویری داتا گنج بخش نے بڑی کوششیں کی ہیں. یہ کنہیا لال کے الفاظ ہیں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. تاریخ لاہور انہوں نے لکھی ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں. اور دوسرا مصنف گنیش داس وڈیرا، اپنی کتاب 4 باغ پنجاب، ان کی کتاب ہے، یہ امرتسر سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 279 ہے اس کا، 79. اس پہ گنیش داس وڈیرا یہ کہتے ہیں، دراں عہد اکثر قوم گوجراں ہندو مشرب در لاہور وطنگاہ داشتند. اس عہد میں 5ویں صدی ہجری میں اکثر قوم گوجراں، گجر قوم اکثریت کے ساتھ جو ہندو مشرب رکھتی تھی وہ لاہور میں بستی تھی. وہ معتقد او شد و اسلام قبول کردند. 5ویں صدی ہجری میں گنیش داس وڈیرا 4 باغ کتاب مطبوع امرتسر میں اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ گجر قوم اکثریت کے ساتھ لاہور میں بستی تھی، وہ ہندو تھے. داتا گنج بخش نے اپنے حلقہ محبت میں ان کو لے لیا اور اسلام کے نور سے ان کو منور کر دیا. اور آج سے 969 برس پہلے داتا صاحب نے جب دنیا سے پردہ فرمایا ہے تو گجر قوم اس وقت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، 969 برس سے لے کر آج تک داتا صاحب کے عرس کے 3 دن میں دودھ کی سبیل مفت لگاتی ہے. اور اکاڑا، پاک پتن، گجر خان اور جناب فیصل آباد اور گوجرا، ٹوبا ٹیک سنگھ، جھنگ، ان علاقوں سے لے کر قصور اور پاک پتن شریف، ان طرف چاروں طرف کے جو گجر اقوام کے لوگ ہیں اس دن دودھ کی فروخت کو بالکل ممنوع قرار دیتے ہیں. اور سارا دودھ جو ہے، جو کاروبار وہ کرتے ہیں، سینکڑوں بھینسیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، وہ سارا دودھ جو ہے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی سبیل کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور اس کی کرامت مولانا نور احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمائی ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت یہاں تشریف لائے تو اس وقت یہاں پر ایک شخص رائے راجو، وہ نائب حاکم تھا پنجاب کا، اور وہ جوگ سیکھا ہوا تھا. یعنی جوگ میں بھی، یوگ جس کو بولتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ایک مجاہدہ کی کیفیت ہے جس کے اندر استدراج کی قوت بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اس نے اپنی قوت کے ساتھ، استدراجی قوت کے ساتھ لوگوں کو اس طرح مسخر کیا ہوا تھا کہ جو بھی نظر نیاز لوگ پیش کرتے تو وہ رائے راجو کو ہی دیتے تھے. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب لوگوں کو یہ میلان دیکھا تو فرمایا کہ یہاں بھی فقراء آتے ہیں تو ان فقراء کے لیے بھی کوئی دودھ دے دے. تو ایک عورت نے ان کے سامنے یہ کیفیت بیان کی کہ اگر ہم دودھ کسی اور کو دے دیتے ہیں، کسی فقیر کو دے دیں یا کچھ ایسا کرتے ہیں تو ہماری جو بھینسیں ہیں ان کے دودھ نہیں آتا، پھر خون آتا ہے، یہ اس کا طاقت ہے. تو دودھ حاضر ہے، لیکن اگر آپ کو قوت ہو یہ دودھ لینے کی، کل کو ہمارے ساتھ یہ کام نہ ہو جائے جو کچھ پہلے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا دودھ رکھ جاؤ، اللہ فضل فرمائے. آپ نے فقراء کے لیے جو لنگر لگایا ان کو دودھ پلا دیا. اور
اس کی بھینسوں نے دودھ پہلے سے زیادہ دیا. سبحان کہ حضرت اللہ. مولانا نور احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تحقیقات چشتی یہ مطبوعہ لاہور اس کے اندر یہ واقعہ پورا آپ نے نقل فرمایا کہ جس وقت اس بارے میں رائے راجو نے پوچھا کہ فلاں محلے سے جو دودھ آتا تھا وہ اب نہیں آتا. کہا وہ ایک درویش آئے علی نام کے پارٹی گیٹ کے باہر انہوں نے ڈیرا لگایا ہے, وہاں ان کے فقراء پڑھتے ہیں, طلباء پڑھتے ہیں, ان کو دودھ لوگ دے جاتے ہیں. تو وہ آیا بڑے غصے کے ساتھ, اور چونکہ وہ مجاہدہ کرتا تھا, استدراجی تھا, طاقت اس کے پاس تھی, اس نے آ کر کہا کہ یہ کون ہے. دادا صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا اور پھر کہا کہ کچھ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم کس مرتبے کے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم جس مرتبے کے بھی ہو میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. تو اسی کے ساتھ تحقیقات چشتی میں موجود ہے رائے راجو اپنی استدراجی قوت کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگا, اور اس نے کہا کہ اتنا بڑا اگر کمال ہو تمہارے اندر تو پھر شہر لاہور کا دودھ پینے کی طاقت تمہارے اندر ہے, ورنہ یہ اس میں ہاتھ مت ڈالو اور مت جلو. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زیادہ پھڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے, کام کرو. جی یہ تو کبے میں چیلیں بھی ہوا میں اڑتی پھرتی ہیں. ہوا میں اڑنا انسان ہونے سے اعلیٰ نہیں ہے, کبے چیلیں کیا انسان سے اعلیٰ ہے, ہر وقت فضا میں پرواز کرتی رہتی ہیں. تم کیا پاگلوں کی طرح کام کرنے لگے ہو؟ تمہیں پرندہ نہیں بنایا رب نے. آپ نے فرمایا جو کچھ تم کر رہے ہو اور میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر توحید کا نور نہیں ہے. توحید کا نور نہ ہو تو استدراج کی قوت نہیں ہے کہ اللہ کے دوست کے اور خدا کے فقیر بندے کے سامنے اس کی پیش چل سکے. اس نے کہا کچھ دکھاؤ. فرمایا ابھی دکھاتا ہوں. آپ لکڑی کی کھڑاویں پہنتے تھے, فقراء لکڑی کی کھڑاویں وہ میں نے بھی دیکھی ہوئی ہیں بزرگوں کی کہ کس انداز سے وہ پہنتے ہیں. لکڑی کا ایک کلبوت بنا ہوتا ہے, پاؤں کا انگوٹھے کی جگہ پہ صرف ایک جگہ ہوتی ہے جس میں پاؤں اڑایا جا سکتا ہے. اس کیفیت میں وہ چلتے ہیں. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کھڑاویں پہنتے تھے. آپ نے ان کو اشارہ کیا, جب اشارہ کیا تو ہوا میں راؤ راجو کے سر پہ برسنے لگی, اڑتی ہوئی جوتیاں گئیں آپ کی. فرمایا تیرے استدراج کی یہ حد ہے, بت پوجنے والے محمد عربی کے غلام کی تو جوتیاں بھی پرواز کر سکتے. اس کے سر میں پڑی اتنی کہ راؤ راجو زمین پر بے ہوش ہو کر گر پڑا, اور جس وقت گرا تو داس صاحب کے قدموں میں جوتیاں جو رہتی تھیں اور ان جوتیوں کے اندر کیا مستی تھی, اس پر میں حدیث پاک کا ایک اشارہ دوں گا. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ میری جوتیاں لے لو, اپنے پاس رکھو, اور اس راستے پر جو بھی تمہیں ملے نا, جو آدمی بھی آتا ہوا مل جائے, اس کو جنت کی بشارت دے دو. محدثین فرماتے ہیں یہ جوتیاں لے لو اور یہ کہہ دو, اس کی کیا مناسبت ہے؟ دیکھو نا کہ اللہ کے رسول اپنے صحابی کو یہ فرمائیں کہ اس راستے پر جو بھی آئے اس کی جنت کی بشارت دے دو, تو جوتیوں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک بڑے پیارے محدث ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آنے والے کو شک نہ رہے یہ جو سرکار کی نالین ہے یہ رب کی جنت کی رسید ہے. اللہ اکبر کبیرہ, یہ رب کی جنت کی رسید ہے, تاکہ جو دیکھے گا وہ شک نہیں کرے گا کہ ابو ہریرہ اپنے پاس سے کہہ رہا ہے, اس کو پتا ہوگا کہ یہ رسید ساتھ ہے جنت کی. ان جوتیوں کا رتبہ میں کیا پیش کر سکتا ہوں. فوائد الفوائد شریف کے اندر ایک بڑی بات ہے, چونکہ صوفیاء کی بات آئی ہے میں ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک بندہ حضرت نظام الدین اولیاء سرکار کے پاس آیا اور کئی روز تک کچھ مانگتا رہا. آپ نے فرمایا کہ فقیر کے پاس اس وقت کوئی خزانہ نہیں ہے اور کوئی لنگر شریف میں چیز نہیں ہے جو تمہیں دوں. 2 دن گزر گئے, اس نے کہا کہ میں بیٹھا ہوں, میں نے سنا ہے اولیاء اللہ کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹتا, تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ جوتی لے جاؤ, میری جوتی لے جاؤ. اب وہ تو سائل تھا اور جلتا بنتا وہ جوتی لے گیا. اب خیال میں تو آیا تھا کچھ مل جائے گا, یہ جوتی کیا ہوگا ہے جی. جوتی لے کے چل پڑا. شہر دلی سے باہر نکلا تو دربار تھا آگرے کی طرف سے. آگرہ میں مغلوں کا تخت تھا,
حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ تعالی دربار میں کوئی کلام پڑھ کے آئے تھے اور کئی لاکھ میں بادشاہ وقت نے ان کو وظیفہ دیا تھا، اس قصیدے میں کا صلہ انعام عطا فرمایا تھا. آپ تشریف لا رہے. حضرت نظام الدین سرکار نے جس وقت اس مانگنے والے کو بھیجا تھا تو آپ نگاہ فرما رہے تھے. وہی بصر الذی یبصر بہ والی بات ہے، یعنی لوگ سمجھیں کہ کیسے دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا وہ حدیث حوالہ میں پہلے دے چکا ہوں کہ کیسے دیکھ لیتے ہیں، وہ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت نظام کی طرف آ رہے تھے، اپنے مرشد پاک کی طرف. او آدمی جانے والا جا رہا تھا، رستے ملاقات ہو گئی، اچانک امیر خسرو کی نظر پڑی، فرمایا اوے یہ کیا ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہا کیا ہے؟ اس نے کہا دیکھ رہا ہوں، پر تیرا نصیب یہ منہ اور مسور کی دار، تیرے جیسا بندہ اور حضرت نظام کی جوتیاں. زمانہ گزر گیا، خسرو کو اس کے در پہ کھڑے ہوئے آج تک ایک جوتی نہیں دی، تو یہ دونوں دے دیے. وہ شخص کانپ گیا، کہنے لگا یہ کیا بات کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا پانی ڈھوتے زمانہ گزر گیا، قصیدے پڑھ پڑھ کے میرا نصیب نہیں کہ یہ جوتی نصیب ہو جاتی، اور تو کون ہے؟ اس نے کہا اچھا ایسی قیمتی جوتی ہے، کیا قیمت دیتے ہو اس کی؟ انہوں نے کہا میں ابھی بادشاہ کے دربار سے آ رہا ہوں، میں نے گنے نہیں لیکن لاکھوں میں ہیں یہ.